ایک گھنٹہ تقریر کرنے کا نذرانہ 30,000 40,000 ہماری قوم دیتی ہے. آپ دیکھیے گا، سروے کیجیے گا، جو بڑی بڑی کانفرنس ہوتی ہیں، شاعر صاحب کو 40,000 50,000 نذرانہ اور اس پر لوٹایا بھی جاتا ہے. لیکن یہاں 27 دن جب حافظ قرآن تراویح پڑھاتا ہے تو اس کو 30,000 روپے نذرانہ دیا جاتا ہے. 30,000 جہاں نذرانہ دیا جا رہا ہے، ایسی تعداد ہزاروں میں ہے جگہوں کی جہاں قرآن عظیم حافظ قرآن سنا رہے ہیں. میرے پاس بھی ایسی بہت سی جگہیں آئیں جہاں صرف 30,000 انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہدیہ پیش کریں گے، حافظ صاحب جو اپنا وقت ہمارے یہاں دیں گے. تو میں ایک چیز یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی 30 دن یا 27 دن حافظ قرآن جو محنت کرتے ہیں، رات دن لگے رہتے ہیں، 24 آورز مکمل نیند نہیں لے پاتے، وہ راتوں کو اٹھتے ہیں نا تو ان کے دماغ میں وہی آیت کریمہ ہوتی ہیں کہ مجھے کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں نہیں ٹھہرنا ہے، اور آج پارے میں کتنے متشابہ ہیں وہ تمام کو دیکھتا ہے. سمجھ رہے ہیں کتنی محنت ہوتی ہے، وہ وقت دیتا ہے. اور مقرر صاحب آتے ہیں، کھاتے ہیں، بہترین طریقے سے ڈیکوریٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو، اسٹیج پر جاتے ہیں، لوگ ہاتھ چومتے ہیں اور نذرانے پیش کرتے ہیں. تقریر ہوئی 1 گھنٹہ یا سوا گھنٹہ، اس کے بعد اسٹیج سے اترے، 40,000 کا نذرانہ لیا، وہ بستی کی طرف پلٹ کر نہیں آتے ہیں. اور یہاں حافظ قرآن تقریریں کر رہے ہیں، جمعے کے اندر 1 گھنٹہ تقریر. بہت سی جگہوں پر میں نے دیکھا ہے وہاں کا یہ ماحول پایا جاتا ہے کہ 1 گھنٹہ، اور تراویح کے بعد میں تقریر، فجر کے بعد میں تقریر، اس کے بعد جو ہے وہ 30,000 نذرانہ دیا جاتا ہے. تو یہ بڑے افسوس کا مقام ہے آج کی اس مہنگائی کے دور میں. دیکھیے قرآن پاک کی اجرت تو کوئی دے نہیں سکتا ہے، کیونکہ اب جاہل لوگ یہ کہہ دیتے ہیں لو صاحب نذرانہ مانگ رہے ہیں قرآن سنانے کا. قرآن سنانے کا کوئی نذرانہ نہیں دے پائے گا اور نہ لینا جائز ہے. وقت کی قیمت ہے، جو وقت دیتا ہے نا حافظ قرآن، اس وقت کی قیمت ہوتی ہے نا. انجینئر صاحب سروے کرنے آئے آپ کے پل کا، آپ نے جو نرمان کرایا، اگر انہوں نے آپ کی عمارت کا بس سروے کر کے سگنیچر کر دیا، پاس کر دیا تو معاملہ بن گیا. تو وہ جو انجینئر صاحب سروے کرنے آئے نا، اس ایک سگنیچر کا 1-2 لاکھ روپیہ لے لیتے ہیں. یہ وقت کی قیمت ہے بھائی، وقت کی قیمت ہے. تو آپ میں کہنا چاہتا ہوں جو جہاں جہاں بھی حافظ قرآن سنا رہے ہیں ان کو نذرانہ اتنا کم نہ دیں، زیادہ دیں. 1 لاکھ روپیہ کوئی بڑی بات نہیں ہے آج کے اس پرفتن دور میں، جبکہ تمام لوگ منتھلی 1 لاکھ روپیہ کماتے ہیں. اور حافظ قرآن کے لیے سال میں یہ ایک موقع آتا ہے کہ وہ 50,000 یا 40,000 روپیہ ان کو ارننگ ہو جاتی ہے، ہدیہ مل جاتا ہے. ورنہ سیلری اور تنخواہیں آپ لوگوں کی نظروں کے سامنے ہیں کہ کتنی ہم تنخواہ دیتے ہیں. 15,000 ہائی لیول کی تنخواہ مانی جاتی ہے، بہت اونچے لیول کی صاحب 15,000 ہے. آج بھی 7,000 8,000 والی جگہیں ہماری نظروں کے سامنے ہیں. 15,000 بہت بڑی جگہ پر جو ہے ہدیہ مل رہا ہے امام صاحب کو. تو میرے بھائی میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ یہ گزر رہا ہے. اب آنے والا وقت ایسا ہے کہ اس میں حافظ قرآن اپنے قرآنوں کو مکمل فرمائیں گے تراویح کی نماز میں، تو ہدیے کا سلسلہ چالو ہو جائے گا. تو بہت سی جگہوں پر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ عمرے کا ٹکٹ 1 لاکھ 2 لاکھ نذرانہ ملتا ہے. تو بڑی جگہ ہونی چاہیے ایسی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں غریب لوگ رہتے ہیں، چھوٹی بستی ہے، تو وہ بھی کم سے کم 50,000 سے کم نہ دیں. 50,000 سب مل کے دے سکتے ہیں. جہاں پر 100 لوگ ایسے ہیں جو کمانے والے ہیں، جن کے انڈر میں پریوار آتا ہے، تو کیا وہ 500 روپیہ نہیں دے سکتے ہیں سال میں قرآن عظیم کی محبت میں؟ جبکہ آپ 5,000 کی سیویاں کھا جاؤ گے ماہ رمضان میں، 2-3 ہزار کا دودھ پی جاؤ گے، تمام اخراجات ہیں، 20-25 ہزار کی شاپنگ ہو جاتی ہے. کتنا خرچ ہوتا ہے، بے حساب بے شمار خرچ ہمارے مسلم کمیونٹی کا ہوتا ہے. ہم زکوٰۃ، خیرات، فطرے تمام مطلب خرچ کرتے ہیں. واقعی مسلمانوں کا دل بڑا ہے، لیکن یہاں پر بھی دل بڑا کریں. میں یہ کہتا ہوں کہیں پر اگر کمیٹی والوں نے یہ قسم ہی کھا لی ہے کہ ہم 30 سے زیادہ نہیں دیں گے، تو وہاں کے مقتدیوں کو قسم توڑ دینی چاہیے، وہ مسافے میں 500 روپیہ دیں. اگر سب لوگ 500 کا مسافہ اگر حافظ قرآن سے کریں گے تو ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی. یاد رکھیے گا اس بات کو، اگر آپ نے علماء کی خدمت کی، حفاظ کرام سے مسافے کیے، حوصلہ افزائی کی، تو اس کا انعام آپ کو آخرت میں ملے گا. یہاں پر بھی آپ کی روزی میں اللہ برکت عطا فرمائے گا، کیونکہ آپ نے حافظ قرآن کے حوصلے کو بلند کیا ہے، محبت میں آپ نے مسافہ کیا ہے نا. آپ دکھاوے کے لیے نہ کریں.
तो मेरे भाई ये 30,000, 20,000, 15,000 ये ना दे बिल्कुल भी। बड़ी मेहनत होती है, भूखे रहकर रटना पड़ता है कुरान पाक को, उसके बाद उसको डिवाइड करना है एक एक रुकू, आधा आधा रुकू के साथ में 20 रकात में। उसके बाद आप देखिए तमाम वो जिम्मेदारियां हाफिज कुरान उलमा आइम्मा हजरात निभाते हैं। तो साल में आपको एक मौका आता है जब आप जलसे में एक कॉन्फ्रेंस में 2 लाख रुपया खर्च करते हो, तो यहां हाफिज कुरान के लिए आप क्यों नहीं कर पाओगे? बिल्कुल करना चाहिए। जब मुकर्रिर साहब को 1 घंटे का 30,000 है, तो यहां 30 दिन का 1 लाख रुपया क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप हुफाज इकराम के लिए ये इंतजाम करें हदिये का। दुआएं निकलती हैं दिल से और खुशी भी होती है, क्योंकि सब लोग अपने अपने घरों पे आते हैं और तमाम जो कारोबारी लोग हैं वो बड़ा खर्च करते हैं, उनके पास तो पैसा होता है। तो एक बेनिफिट का महीना होता है उलमा के लिए। पूरे साल में जो तनख्वाहें मिलती हैं उससे सिर्फ खर्च चलता है, खर्चा पूरा होता है, घर का परिवार का दवाइयां वगैरह आ जाती हैं। लेकिन ये एक बचत का थोड़ा सा महीना होता है। अगर तुमने इस मौके पर आकर भी अगर कंजूसी से काम ले लिया, तो फिर ये हाफिज कुरान, ये आलिम दीन, ये ना अच्छा मकान बना पाएंगे, ना अच्छे से अपनी बेटियों की शादी कर पाते हैं, ना अच्छे से तमाम हुकूक अदा कर पाते हैं। बहरहाल आप क्या कहेंगे, कितना नजराना होना चाहिए हाफिज कुरान का रमजान में जो तरावी सुना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कुरान अजीम से? आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और आपके यहाँ कितना दिया जाता है ये भी आप एड्रेस के साथ जरूर कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।